بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کی فضا میں ایک عجیب سکوت تھا۔ راتیں پہلے جیسی نہیں رہ گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک انجانی کیفیت جنم لینے لگی تھی۔ روح میں ہلچل، دل میں بیداری اور نگاہوں میں ایک نور کی چمک پیدا ہو چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم بوجھ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کیفیت کیوں ہے، مگر دل کہہ رہا تھا کچھ عظیم ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو دنیا کو بدل دے گا۔ وحی کے نزول سے 6 ماہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنا شروع کیے، لیکن یہ عام خواب نہیں تھے۔ یہ وہ خواب تھے جو صبح کی طرح واضح اور سچے ثابت ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی سچے خوابوں کی صورت میں آئی۔ جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح کی طرح ظاہر ہو جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ ٹھیک ویسے ہی دنیا میں ظاہر ہو جاتا۔ کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی شخص، کبھی کوئی آواز، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے کہ یہ تو عین ویسا ہی ہے جیسا میں نے دیکھا تھا۔ یہ دراصل وحی کی پہلی جھلکیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنے نبی کے دل کو آسمانی پیغام کے لیے تیار کر رہے تھے۔ جیسے جیسے یہ خواب بڑھتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دنیا سے کٹتی چلی گئی۔ لوگوں کی باتیں، مجلسوں کے شور، بازاروں کی آوازیں سب بوجھ لگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں محسوس کرتے کہ یہ سب عارضی ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ہٹ کر، مکہ کے شور سے دور، پہاڑوں کے خلوتوں میں عبادت شروع کر دی۔ یہ وحی کیفیت تھی جو انبیاء علیہ السلام پر وحی سے پہلے آتی تھی۔ روح کا سکون تلاش کرنا، اپنے رب سے قرب حاصل کرنا۔ مکہ کے شمال میں جبل نور کی چوٹی پر غار حرا واقع ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن قیام فرماتے، روزے رکھتے، غور و فکر کرتے اور اللہ کی نشانیوں پر تدبر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانے پینے کا سامان بھیجتی اور جب ضرورت ہوتی تو خود وہاں تشریف لے جاتی۔ راتوں کو جب آسمان کے ستارے چمکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتے، یہ سب کسی کے حکم سے ہے، یہ نظام خود سے تو نہیں چل رہا۔ یہی تفکر، یہی تدبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے دروازے تک لے آیا۔ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روحانی تجربات بھی ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اسلام کی آواز سنتا تھا مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام دراصل فرشتوں کی طرف سے تھا، گویا آسمان کے فرشتے اب زمین کے نبی سے آہستہ آہستہ رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے تو محسوس کرتے کہ کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھتے، کوئی نہ ہوتا۔ یہ لمحے حیرت کے تھے مگر خوف کے نہیں۔ دل میں نور اترتا تھا، آنکھوں میں یقین بڑھتا تھا اور دل گواہی دیتا تھا کہ یہ کچھ عام بات نہیں، کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے ہی کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، لیکن اب جو کیفیت پیدا ہوئی وہ نبوت کے قریب آنے کی آخری منزل تھی۔ روحانی بیداری، دل دنیا سے اکتا گیا، آخرت کی طرف مائل ہو گیا۔ سچے خواب، جو کچھ دیکھا وہ ٹھیک ویسا ہی ظاہر ہوتا۔ فرشتوں کا سلام، غیب سے آنے والی آوازیں جو نبوت کے قریب ہونے کی بشارت تھی۔ غار حرا میں خلوت، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے خالی ہو کر اللہ کے ذکر سے بھر جاتا۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کا اعلان تھیں کہ اب زمین پر آخری نبی کا ظہور اپنی آخری تیاری میں ہے۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آتے، چہرہ تھکا ہوا ہوتا مگر دل میں نور ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دیکھتی تو پوچھتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں، جیسے کوئی قوت ہے جو مجھے بلاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ اللہ ضرور آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے منتخب کرے گا۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہ تھے،
یہ حقیقت تھی جسے اللہ نے ان کی زبان پر جاری کیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، دل اور روح سب تیار ہو چکے تھے۔ دنیا کے سب سے بڑی گھڑی آنے والی تھی جب فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آسمان سے اتر کر پہلی بار انسان سے ہم کلام ہونے والے تھے۔ پہاڑوں کی خاموشی ٹوٹنے والی تھی، زمین لرزنے والی تھی اور وحی کا نور انسانیت کی تاریکی کو چیرنے والا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ کا آخری پیغام پہلی بار انسان کے کانوں سے سنا جائے۔ مکہ مکرمہ کی ایک خاموش رات تھی۔ حرا پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار میں ایک تنہا انسان اپنے رب کے بارے میں غور و فکر میں مصروف تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو بچپن سے امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ دنیا کے بے انصافیوں، ظلم، شرک اور جہالت سے ان کا دل بوجھل رہتا۔ وہ لوگوں کے بت پرستی اور خون ریزی سے بیزار تھے۔ ان کا دل فطرت سلیم پر تھا جو ایک خالق کے وجود کی گواہی دے رہا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عمر تقریباً 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتوں سے غار حرا میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھے۔ کبھی پہاڑوں کی چوٹی سے مکہ کو دیکھتے، کبھی ستاروں بھرے آسمان پر غور کرتے اور کبھی اپنے دل میں یہ سوال دہراتے، یہ سب کیوں ہے؟ انسان کہاں سے آیا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ رات کے سناٹے میں ایک فرشتہ نمودار ہوا، نور کی چمک سے غار جگمگا اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہیبت طاری ہو گیا۔ وہ فرشتہ قریب آیا اور بولا، اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو مضبوطی سے سینے سے لگایا، پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو مضبوطی سے تھاما اور پھر یہ آیات تلاوت کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہی پہلی وحی تھی، علم، رب اور قلم کا پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے لرزتے ہوئے غار سے نکلے۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھے گھر پہنچے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑائی اور محبت و تسلی کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بغیر تردد کہا، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیکی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ایک عیسائی عالم تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ ورقہ نے بات سنی اور کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہارے لوگ تمہیں نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو شخص وہ بات لاتا ہے جو تم لائے ہو اس سے دشمنی کی جاتی ہے۔ یہ تھی نبوت کی ابتدا، وہ لمحہ جس نے دنیا کی تاریکیوں میں نور پھیلایا۔ یہیں سے انسانیت کا نیا دور شروع ہوا، وحی، قرآن اور ہدایت کا دور۔